السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ سے دو چیزیں جو ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے جو علاقہ پہلگام، جو ایک سیاحتی علاقہ تھا، سیر و تفریح کے لوگ وہاں پہ آتے تھے، وہاں پہ پر اسرار فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں 28 جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 یا 1 جو ہے وہ اس میں غیر ملکی بھی، اور وہ جو غیر ملکی ہے وہ اسرائیلی ہے، اور اس کے علاوہ 13 سے 14 جو لوگ ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اچھا، اب جیسے یہ واقعہ پیش آیا، اس کے فوراً بعد انڈین میڈیا نے اور جو انڈیا کی حکومت ہے، ان کے جو وزراء ہیں، انہوں نے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی۔ اور اچھا، اس چیز میں ایک اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں ٹوٹل جو مرے ہیں وہ ہندو یا غیر مسلم مرے ہیں، کوئی بھی ایک مسلمان جو ہے وہ اس میں شہید نہیں ہوا یا اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو اس کا صاف ظاہر ہے یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو ایک پلوامہ کے طرز کے اوپر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ٹوٹل ایک فلاپ فلم ہے، اور یہ خود جو انٹیلیجنس ہے یا جو خود اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا کی، اس نے کروایا ہے، کیونکہ جو مودی ہے اس کی جو ایک مقبولیت تھی اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کمیاں آنا شروع ہو گئی۔ اور جب بھی انڈیا میں جو بھی حکومت تو اس کی اگر مقبولیت میں کمی ہے تو وہ اس طرح کا جو واقعہ ہے وہ کرا دیتے ہیں، جیسے پلوامہ بھی کرایا۔ تو یہ ٹوٹل اس کی جو پلاننگ ہے، اس کی جو سٹوری ہے، یا جو جس طرز پر یہ کیا گیا ہے، یہ ٹوٹل جو ہے وہ ان کی اپنی پلاننگ سے ہوا ہے، انہوں نے خود یہ کروایا ہے۔ کیونکہ ایک اور اگر پوری ہسٹری ہم آزاد کشمیر کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو کبھی بھی جو بھی جہادی ہیں، جو بھی مجاہدین ہیں، جس تنظیم سے بھی ان کا تعلق ہے، جو بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ سیولین کے اوپر فائرنگ کی گئی ہو، یا سیولین کے اوپر دھماکہ کیا گیا ہو، یا کسی بھی سیولین کو، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہیں، بھارت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی سیولین ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہو۔ تو یہ پہلا واقعہ ایسا میری نالج میں ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ جو سیولینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ مجاہدین کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ یہ ٹوٹل انڈیا کی جو حکومت ہے، انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے اپنا سکورنگ کی خاطر اور اپنی جو عوام کے اندر ان کی جو حکومت کی جو کارکردگی وہ بہت خراب ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے اس کی مقبولیت کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو اس کو دوبارہ مقبولیت کو گین کرنے کے لیے اور اپنی عوام کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ واقعہ کرایا گیا۔ کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا جو مجاہدین نے اگر کوئی اٹیک کیا ہو کسی سیولین کے اوپر۔ تو یہ ٹوٹل ایک ٹوپی ڈرامہ ہے جس کا آنے والے وقت میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا سب کے سامنے۔ دوسرا سب سے اہم جو پاکستان کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے فیصلے 4 ماہ میں سنائے جائیں۔ یہ ایک تحریری فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ 9 مئی کے جو فیصلے ہیں وہ 4 ماہ میں سنائے جائیں۔ اب اس کو پازیٹیو دیکھا جائے تو بہت اچھی بات لگ رہی ہے، لیکن اس کو میرا تجزیہ کہہ لیں یا میری ریڈنگ کہہ لیں، جو میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو ابھی پلان ہے اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا یا اداروں کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو فیصلے ہیں اس کے اندر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے، ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، ان پہ 9 مئی کے جو جرم ہے وہ ثابت کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، ان کو ڈی سیٹس کیا جائے، ایم این اے ان کی جو قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں، کیونکہ یہ تمام جو چیز ہے وہ کھیل کھیلا جو جا رہا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کھیلا جا رہا ہے۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو جو موجودہ چیف ہیں ان کی جو مدت ہے وہ بھی ستمبر میں ختم ہو جائے گی۔ تو ستمبر سے پہلے 9 مئی کے کیسز کے اندر پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں، جو موجودہ اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں 88 ان میں سے میکسیمم 60-70% لوگوں کو نااہل قرار کے، ان کو ڈی سیٹ کر کے، ان کو جیلوں میں ڈال کے، اس کی جگہ نئے الیکشن کرا کے وہاں پہ اپنے من پسند کے لوگ لا کے، جیسے فارم 47 میں پہلے انہوں نے کیا ہے اسی طرح دوبارہ کھیل کے، تو وہاں پہ میجورٹی ظاہر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسمبلی سے۔ تو اس کے لیے 9 مئی کا فیصلہ جو ہے، کیسوں کا فیصلہ جو وہ 4 ماہ کے اندر کرنے کی ہدایت دی ہے سپریم کورٹ میں۔ اس کو میں نیگیٹو لے رہا ہوں، اگر پازیٹیو لیا جائے تو اس میں بہت فائدے بھی ہیں۔ 9 مئی کے جو جھوٹے کیسز لوگوں کو بنائے گئے ہیں وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، اور جو چیزیں ہیں وہ استحکام کی طرف جا سکتی ہیں، جو سیاست ہے وہ استحکام کی طرف جا سکتی ہے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اور جو پوزیشن ہے
پی ٹی آئی کی اس ٹائم پہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو حکومت ہے وہ اچھا سوچ رہی ہے یا سپریم کورٹ کوئی اچھا سوچ رہی ہے. میرے خیال میں میری ریڈنگ یہ ہے کہ 9 مئی کے فیصلوں کے پرداس میں ان 9 مئی کے فیصلوں کے چکر میں 9 مئی کے واقعات کے چکر میں آدھی اسمبلی جو ہے آدھی اپوزیشن جو پی ٹی آئی کی صورت میں اپوزیشن جو بیٹھی اسمبلی کے اندر ان کو فارغ کر دیا جائے گا, ان کو ڈسیٹ کر دیا جائے گا, ان کو نااہل کر دیا جائے گا اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی حرج نہ ہو. بہت شکریہ.